محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست عبد الکریم، آپ کے پسندیدہ پروگرام پوچھو تو صحیح میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، آپ کے سوالات کا جواب دینے کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں فضیلت الشیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی حفظہ اللہ وتولی۔ محترم ناظرین، ہم آپ کے سوالات شیخ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور شیخ علمی جواب دیتے ہیں، جس کے ذریعہ سے ہماری اور آپ کی زندگی بہتر سے بہترین ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، آئیے ہم شیخ کا اس پروگرام میں استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شیخ، ہم اپنے اس پروگرام پوچھو تو صحیح میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ شکراً۔ محترم ناظرین، تو آئیے سوال و جواب کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور پوچھو تو صحیح پروگرام کا پہلا سوال شیخ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ شیخ، سوال ہے کہ آج کل ہٹے کٹے صحت مند لوگ کبھی اندھے بن کر کبھی لنگڑے بن کر بھیک مانگتے نظر آتے ہیں۔ کیا ایسے لوگوں کو بھیک دینا جائز ہے؟ کیا ان کا بھیک مانگنا جائز ہے؟ شریعت کی روشنی میں وضاحت فرمائیں۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ دیکھیے، بھیک مانگنا اسلام میں صرف اس صورت میں جائز رکھا گیا ہے جی جب آدمی ہر طرح سے لاچار ہو جائے اور زندہ رہنا اس کے لیے ممکن نہ ہو۔ ممکن جی بھیک کو پیشہ بنا لینا، بھیک کو اپنی زندگی گزارنے کا ذریعہ سمجھ لینا، یہ اسلام کو بدنام کرنے کے مترادف ہے۔ جی بدقسمتی سے آج مانگنے والوں کی اکثریت مسلمان ہے۔ جی شیخ مسلم سماج بھی اس کا کہیں نہ کہیں ذمہ دار ہے۔ جی آخر ہمارے زمانے میں ہمارے قوم کے لیڈر، رہبر، علماء، قائدین، صدور، نظماء جی اور لیڈران سیاسی، یہ حضرات قوم کی اس گرتی ہوئی صورتحال کو دیکھ کر خاموش کیوں بیٹھے ہوئے؟ جی شیخ یہ کیوں نہیں اپنی ذمہ داری کوئی نبھاتے؟ بہت سارے لوگوں نے کچھ فاؤنڈیشن بنا رکھے ہیں غریبوں کے نام پر، جی غریبوں کو دیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ غربت وہیں کی وہیں ہے، غریب اتنے کے اتنے ہی مانگ رہے ہیں۔ مسلم محلوں میں چلے جاؤ، صبح صبح سب سے پہلے جس کی آواز آپ کو سنائی دے گی وہ مانگنے والا ہوگا، اور شام تک یہ سلسلہ بنا رہتا ہے۔ جی آخر کیوں نہیں دیکھتے ان بیچاروں کو؟ پریشانی کیا ہے کہ گرمی، جوڑا، برسات، ہر موسم میں یہ مانگنے نکل جاتے ہیں۔ بعض لوگوں نے جب دیکھا کہ اس میں اچھی آمدنی ہو رہی ہے، جی پہلے تو لوگ مانگتے تھے پیسہ، 2 پیسہ، آنا 2 آنا، پھر مانگنے لگے 8 آنا، 4 آنا، جی اب مانگنے لگے 1 روپیہ۔ آج تو 8 آنا کسی کو دیجئے تو وہ آپ کو واپس کر دے گا، کیوں بھی چلتا ہی نہیں۔ اس کو لے جائیے بابو جی۔ کیوں؟ لگتا ہے کہ آپ مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہیں۔ جی 8 آنے میں کیا آتا ہے بابو جی؟ تو آپ کو واپس کر دے گا۔ آج مانگتے ہیں روپیہ، 5 روپیہ، 10 روپیہ۔ گھر میں جا کر دیکھو تو ان کے اچھے خاصے حالات ہیں، بچے جوان ہیں، کما رہے ہیں سب کچھ، لیکن ان کو عادت مانگنے کی ہو گئی، لہٰذا یہ مانگ رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کو سمجھانا چاہیے، جی شیخ شریعت کا حکم بھی بتانا چاہیے، اور اگر ضرورت ہے ان کی تو اس ضرورت کو دور ہونا چاہیے۔ زکوٰۃ کے سسٹم کو ہمیں مستحکم کر کے اس کو درست کرنا چاہیے، اور ایسے لوگوں کی ضرورتیں ختم کرنی چاہیے۔ کچھ ایسی سنستھائیں چلانی چاہیے جہاں ان لوگوں کو لے جا کر صحت مند ہیں، اچھے خاصے، ہٹے کٹے ہیں، کام پہ لگا دو۔ جی شام کو کچھ نہ کچھ ملے گا ہی ان کو۔ عزت کی روٹی کھانا سکھاؤ۔ تو غلطی ان لوگوں کی ہی نہیں ہے، غلطی ہم لوگوں کی بھی ہے، ہم بھی ذمہ دار ہیں اس میں کہیں نہ کہیں، اور ملت کے بہت سارے ادارے بھی اس کے لیے ذمہ دار ہیں، جی جو زکوٰۃ و صدقات کے پیسوں کو لے کر اپنے بلڈنگوں، دوسری چیزوں میں لگا کر ان لوگوں کا حق مار رہے ہیں اور ان کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتے۔
اللہ رب العزت سب کو نیک نیتی عطا فرمائے اور خلوص عطا فرمائے، قوم کی گرتی ہوئی حالت کو دیکھ کر کچھ کرنے کا حوصلہ پیدا کرے پروردگار۔ تو اگر وہ ہٹے کٹے ہیں، ضرورت مند ہیں، ہمیں ان کو پھٹکارنے، دھدکارنے، للکارنے اور بھگانے کا حق نہیں ہے۔ جی۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جی شیخ۔ سوال کرنے والا کوئی آئے تو اسے ڈانٹو ڈپٹو نہیں، ہے تمہارے پاس تو دے دو، نہیں ہے تو خوش اخلاقی کے ساتھ اس سے معذرت کر لو۔ جی۔ کیوں؟ اس لیے کہ پتہ نہیں واقعی وہ ضرورت مند ہے یا نہیں ہے، اور کون سی مصیبت اور پریشانی اس پر آن پڑی ہے کہ اس کو ہاتھ پھیلانے کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ لہذا ان تمام مسائل کو اصل میں تمام ناحیوں سے دیکھ کر اس کے حل کرنے کی ضرورت ہے۔ جی۔ اسلام نے غربت کے مسئلے کو کیسے حل کیا ہے، اس کو دیکھنے اور پڑھنے کی ضرورت ہے، اور زیادہ سے زیادہ اس کے لیے اپنی قوم کے لوگوں کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ پروردگار ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ محترم ناظرین، ابھی ہم شیخ کے ذریعہ سے اس بات کو محسوس کر رہے تھے کہ ہمارے سماج کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے ملی اور دینی ذمہ داری ہماری بنتی ہے کہ اگر ہمارے سماج کے اندر سائل ہیں، سوال کرنے والے ہیں، بھیک مانگنے والے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ کچھ ایسی سنستھائیں قائم کریں، کچھ ایسا رول ادا کریں کہ ہمارے اس سماج سے بھیک مانگنے جیسی خطرناک بیماری ختم ہو سکے۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، پوچھو تو صحیح یہ پروگرام ملی، دینی و سماجی حالات پر مشتمل ہے۔ محترم ناظرین، آئیے ہم شیخ کی خدمت میں اگلا سوال آڈیو کی شکل میں پیش کرتے ہیں اور جانتے ہیں اس کا جواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہی ہے۔ بھائی، میں ایرا گڈھا حیدرآباد سے بول رہا ہوں، میرا نام ہے عبدالعلیم جی۔ میرا سوال ہے کہ جو لیڈیز پارلر رہتا نا، اس میں جاب کر سکتے یا کچھ کورسز رہتے پارلر کے وہ کر سکتے؟ مسلم گرلز، یہی پوچھنا تھا۔ جاب بھی کر سکتے کیا لڑکیاں؟ جو بیوٹیشین رہتا وہ ہے، ذرا آپ اس کا جواب دے دیجیے۔ شیخ، یہ بیوٹی پارلر سے متعلق سوال ہے۔ بیوٹیشین جو بیوٹی پارلر وغیرہ بناتے چلاتے ہیں، اس میں کیا مسلم خواتین کام کر سکتی ہیں یا نہیں؟ دیکھیے، بیوٹی پارلر ہمارے ہندوستان میں آج کل بہت چل رہا ہے، جی شیخ۔ اور وقفے وقفے سے بیوٹی پارلر کے سلسلے میں اخبارات میں بڑی سنسنی خیز خبریں جی آتی رہتی ہیں، جی شیخ۔ اور بہت سارے اسکینڈل اور بہت ساری عجیب عجیب حرکتیں وہاں پر ہوتی ہیں۔ جی اگر کوئی خاتون اپنے یہاں واقعی صرف بیوٹی پارلر ہی چلا رہی ہے جی تو اس کی اجازت تو دی جا سکتی ہے۔ بیوٹی پارلر میں سروس کرنا، جاب کرنا، اور وہاں پر ہر طرح کی الٹی سیدھی حرکتیں جو ہو رہی ہیں ان کی ہمنوائی کرنا، ظاہر ہے وہ اپنے بس سے باہر ہے۔ جی بیوٹی پارلر اپنے کھول لیا، ایک خاتون وہاں پر کام کر رہی ہے، ایک لڑکا آتا ہے، نوجوان لڑکا، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے مساج کرانا ہے، ایسا کرنا ہے، ویسا کرنا ہے۔ اب لڑکی اس کو کیسے کرے گی؟ نوجوان لڑکی ہے یا کوئی خاتون ہے، مرد کی زیب و زینت، آرائش کیسے کر سکے گی؟ ظاہر ہے کہ علی الاطلاق اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے۔ جی مخصوص انداز میں مرد کی آرائش و زیبائش کا کام کرتا ہے۔ خواتین کے بعض ہارمونز کے ابتری کی وجہ سے غیر ضروری بال وغیرہ جی بعض حصوں پر نکلتے ہیں، تو اس کے لیے بیوٹی پارلر جاتی ہے۔ وہاں بعض دواؤں کے ذریعے، بعض مساج کے ذریعے، بعض دوسری حرکات و اعمال کے ذریعے ان کی صفائی ستھرائی، زیبائش، آرائش، یہ ساری چیزیں کی جاتی ہیں۔
عورت عورت کے لیے اگر کر رہی ہے جی تو بھی اس کو کوئی بہت اچھا پیشہ نہیں کہا جا سکتا ہے۔ جی کسی زمانے میں یہی کام ہمارے یہاں ہندوستان میں ہوتا تھا اور ایک خاص قوم کرتی تھی، جی لیکن یہاں ہندوستان کے لوگ اس کو بہت ہی گری ہوئی نظر سے دیکھتے تھے۔ آج وہی کام ہو رہا ہے، لیکن دکان لگا کر، کچھ دوائیں سجا کر، جی کوئی پوسٹر نکال کر اور انگریزی میں نام لکھ کر، تو آج وہ عزت کی بات سمجھی جا رہی ہے۔ غلاموں کی ذہنیت ایسی ہی ہو جاتی ہے، وہ اپنی چیز کو حقیر سمجھتے ہیں اور فاتح قوم کی ذلیل سے ذلیل چیز میں ان کو خوبصورتی نظر آتی ہے۔ جی تو جواب یہ ہے کہ وہ عورت مخصوص طور پر اپنے یہاں اگر بیوٹی پارلر اس نے قائم کیا اور صرف لڑکیوں کا، خواتین کا، اور اس میں کوئی مرد کسی بھی طرح سے انوالو نہیں ہے، تو وہاں پر اگر کرتی ہے تو کر سکتی ہے۔ لیکن اگر مرد عورت سب کا بیوٹی پارلر ہو رہا ہے اور اس میں خلط ملط مرد عورت سب کام کر رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں، ایسے میں کسی مسلم خاتون کو اجازت نہیں دی جا سکتی جاب کرنے کی۔ جی شیخ، جزاک اللہ خیر شیخ۔ ہم سوال و جواب کے سلسلے کو ہی روکنا چاہتے ہیں کیونکہ وقت ہو چلا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا۔ محترم ناظرین، آپ ہمارے ساتھ یوں ہی بنے رہیے، تھوڑی ہی دیر میں ہم پھر آئیں گے اور سوال و جواب کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش اخلاقی، ملنساری، آداب و احترام کی عادت اور صرف اللہ ہی کی عبادت بن جائے ہماری ذہنیت۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رہے قائم جن اصولوں پر، حقیقت میں ان اصولوں کی پابندی ہے تعمیر انسانیت۔ تعمیر انسانیت۔ دیکھیے شیخ عبداللہ الکافی المحمدی کے ساتھ قرآن اور حدیث کی روشنی میں انسان کو بیدار کر کے اس کی انسانیت کو تعمیر کرنے کا بہترین پروگرام، ہر جمعرات دوپہر 3 بجے اور رات 9 بجے، صرف آئی پلس ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ رنگ و نور، ایک دینی مشاعرہ، بہترین اشعار و افکار کا گلدستہ، ہر جمعہ دوپہر 2:30 بجے اور شام 7:30 بجے، صرف آئی پلس ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ ہر نشانی ظاہر ہوگی۔ پوری دنیا کے اندر حالات بڑی تیزی سے بدل رہے ہیں، تو یہ ہمیں کس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ دراصل حالات کی یہ تبدیلی اشارہ ہے قیامت قریب ہے۔ ہر علامت سامنے آئے گی۔ قیامت کی نشانیوں سے مراد وہ بھیانک واقعات ہیں جو آخری زمانوں میں رونما ہوں گے۔ قیامت سے پہلے جانیے شیخ مصطفیٰ اجمل مدنی سے ہر منگل رات 8 بجے، صرف آئی پلس ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعدے کے مطابق وقفے کے بعد ایک بار پھر ہم حاضر ہیں۔ آئیے سوال و جواب کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور شیخ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں پوچھو تو صحیح پروگرام کا وقفے کے بعد کا پہلا سوال جو آپ ہی کی طرف سے ہم تک پہنچا ہے ٹیکسٹ کی شکل میں۔ شیخ، سوال ہے کہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا لیڈیز کا بیوٹی پارلر میں جا کر اپنی آئی برو اور بال کٹوانا جائز ہے؟ شریعت کی روشنی میں رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیے، بیوٹی پارلر میں ہو یا کہیں اور ہو، اگر ضرورت پڑتی ہے، جیسے ضرورت یہ ہوتی ہے کہ کبھی کبھی خواتین کے بال جھڑنے لگتے ہیں، جی جو منھے ہو جاتے ہیں،
ایسے میں ڈاکٹر لوگ یہ کہتے ہیں کہ بال کے تھوڑا سا حصہ لے کر اس کو کاٹ دیجئے جی جہاں 2 منہیں ہو رہے ہیں، تو پھر بال ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ پھر اس میں کچھ دوائیں بتائی جاتی ہیں، یہ دوائیں لگائیے بال صحت مند ہو جائیں گے۔ جی خون کا دوران سر کی طرف کم ہے، اس کی وجہ سے بال جھڑ رہے ہیں یا گر رہے ہیں، یا کسی دوا کا سائیڈ ایفیکٹ ہے جی جس کی وجہ سے بال گر رہے ہیں۔ ان کیفیتوں کو جاننے کے لیے بہت سارے ٹیسٹ ہوتے ہیں، آپ ٹیسٹ کرائیے، آپ گھر میں علاج کرائیں، باہر علاج کرائیں، کسی بیوٹی پارلر میں جائیں، تو بیوٹی پارلر میں بھی کچھ سمجھدار جانکار پڑھے لکھے خواتین ہوتی ہیں جو ان کو جانتی ہیں، کورسز کی رہتی ہیں، تو کیا سمسیا ہو رہی ہے جی وہ اس کو سمجھ کر اور اس کا بتاتی ہے کہ کیا اپائے کیا جائے۔ جی تو اگر وہ یہ تجویز رکھتی ہے کہ تھوڑے سے بال تراش دی جائے جی تو تراشے جا سکتے ہیں بال۔ زیادہ بال کاٹنا، بال بڑے بڑے ہیں، کسی بیماری کی وجہ سے وہ گرنے لگے ہیں، وزن نہیں سہار پا رہا ہے، سر بیماری کی وجہ سے اتنا کمزور ہو گیا ہے آدمی، تو تجویز کی کہ آدھے آدھے بال کاٹ دیے جائیں۔ شوہر اگر اجازت دیتا ہے، آپ کے مسئلے کو، آپ کی سمسیا کو سمجھ رہا ہے، تو آپ اس کی اجازت سے کچھ بال تراش سکتے ہیں، کاٹ سکتے ہیں۔ اور اگر وہ اجازت نہیں دے رہا ہے تو نہیں، کیونکہ یہ زیب و زینت کا حصہ ہے اور یہ زیب و زینت شوہر ہی کے لیے کی جاتی ہے، تو اگر وہ پسند نہیں کر رہا ہے تو آپ نہ کٹوائیں۔ جی اگر وہ اجازت دے رہا ہے کہ ہاں کٹوا لو اور اس سے یہ سمسیا حل ہو جائے گی تو کٹوا سکتے ہیں، اور بغیر کسی بیماری، بغیر کسی پریشانی کے، محض فیشن میں فلاں ہیروئن نے ایسے بال رکھے ہیں فلاں فلم میں، ہم بھی ویسا ہی اسٹائل رکھیں گے، لہذا بال آدھے کاٹ دی جائیں، اس سے کم، اور مردوں کی طرح رکھ لیے جائیں، اس کی اجازت شریعت میں نہیں ہے، یہ سراسر ناجائز ہے، حرام، جی اس سے بچنا چاہیے۔ ایک سوال ہے کہ آئی برو کے بارے میں، یہ جو آئی برو سیٹ کراتے ہیں، وہاں مسئلہ آئی برو کا، اگر کوئی خاتون اپنی بھویں ترشواتی ہے، اس کے بال نچواتی ہے جی تاکہ وہ خوبصورت ہو جائے، جی شیخ، یہ ناجائز۔ لعن اللہ النامسات والمتنمسات، جی شیخ، اللہ رب العزت کے نبی نے ایسی عورتوں پر لعنت بھیجی ہے۔ اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی چیز میں عیب نکال کر اس کو خوبصورت بنانے کی زبردستی کوشش کرنا، جی خوبصورت تو وہ ہے لیکن آپ کا زاویہ بدل گیا ہے، اس لیے خوبصورتی آپ نے دوسری چیز کا نام رکھ دیا۔ جی اللہ تعالیٰ نے خوبصورت ہی بنایا ہے، جی شیخ، لیکن آپ اس کو خوبصورت نہیں مان رہے ہیں، آپ چاہ رہے ہیں جیسا ہم بنائیں گے وہ خوبصورت ہوگا، جی تو اس کی اجازت نہیں ہے شریعت۔ بھویں کاٹنا، تراشنا، اس کے کچھ بال نوچ دینا، اس کی اجازت نہیں ہے، منع ہے۔ ہاں کوئی بال بڑھ گیا ہے، جیسے عمر بڑھتی ہے تو عمر بڑھنے کے ساتھ بھویں کے بال بھی بڑھتے ہیں، اور بڑھ کر وہ کبھی کبھی آنکھ میں لگنے لگتے ہیں، جی تو ایسے 2-1 بال جو آنکھ میں لگ رہے ہیں وہ لگ کر اس کو دکھ دے رہے ہیں اور اس سے آنسو آ جاتے ہیں، آنکھ دکھنے آ جاتی ہے، ایسے بالوں کو اتنا چھوٹا کیا جا سکتا ہے کہ وہ آنکھ میں نہ لگے، جی شیخ، کاٹا جا سکتا ہے۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ محترم ناظرین، ابھی ہم نے شیخ سے سنا کہ بیوٹی پارلر میں جا کر اپنے آئی برو کو سنوارنا، اسے پتلا کرنا شریعت کی نگاہ میں صحیح نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں پر جو اپنے آئی بروز، بھوں کے بالوں کو یا آنکھ کے بالوں کو کھڑواتی ہیں یا اس کے درمیان فرق کراتی ہیں، ایسی عورتوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم اپنے آپ کو اسلام کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں گے۔ محترم ناظرین، آئیے ہم شیخ کی خدمت میں اگلا سوال پیش کرتے ہیں،
اور جانتے ہیں اس کا جواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شیخ، میرا نام اسماعیل خان ہے اور میں ناسک سے ہوں، اور میرا سوال یہ ہے اس حدیث کے تعلق سے، جس کا مفہوم ہے کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے اندر 73 فرقے ہوں گے اور سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ تو میں اس حدیث کے تعلق سے جاننا چاہتا کہ یہ حدیث کس کتاب میں ہے، اور اس کی سند کے اعتبار سے بھی جاننا چاہتا ہے کہ کیا ہے، اور پھر اگر سب فرقے جہنم میں جائیں گے اور ایک فرقہ جنت میں جائے گا، تو وہ جو ایک جائے گا وہ مطلب یعنی فرقہ ہی ہوگا یا کیا، کیسے اس تعلق سے میں جاننا چاہتا ہوں، یا یہ حدیث کی صحت کے اعتبار سے صحیح ہے یا ضعیف ہے، یہ جاننا چاہتا ہوں۔ جس حدیث کے بارے میں انہوں نے سوال کیا ہے، حدیث صحیح ہے اور متعدد اسناد سے آئی ہے، جی ترمذی میں ہے، مستدرک حاکم میں ہے اور دوسری کتابوں میں بھی ہے۔ رہی بات اس حدیث کا مفہوم کیا ہے، اور جو لوگ جنت میں جائیں گے وہ فرقہ ہی ہوں گے یا کیا ہوں گے؟ جی اصل میں فرقہ محمود بھی ہوتا ہے اور فرقہ مذموم بھی ہوتا ہے۔ جی اگر آپ شریعت کے اصول کلیہ کا اعتبار کرتے ہوئے زندگی گزار رہے، سلف کے اور صحابہ کرام کے طریقے پر چل رہے ہیں، دنیا آپ کو فرقہ ہی کہے گی۔ فرقہ کے معنی جماعت، سنگٹن، گروہ، اور اسی طرح سے دوسرے لفظوں سے بھی اس کو تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ جی تو محض فرقے کا لفظ غلط نہیں ہے، جی فرقہ وہ غلط ہے جو صحابہ کرام کے طریقے کے برخلاف جا رہا ہے، جی چاہے کتنی ہی بڑی تعداد ہو اس کی۔ ستتفرق امتی علی 73 فرقہ، جی بعض روایتوں کے الفاظ یہ کلہم فی النار الا واحدہ، تو یہاں پر بھی فرقۃ واحدہ کہا گیا ہے، فرقہ کہا گیا اس کو، تو فرقہ ہونے سے اس میں کوئی خرابی نہیں آئی، کیونکہ دیگر فرقوں کے مقابلے میں اس کو بھی فرقہ کہا گیا ہے، ورنہ اصل میں تو یہ جماعت ہے، لیکن ان کے مقابلے میں کہ یہ بھی ایک سنگٹن ہے، یہ بھی ایک جماعت ہے، ایک گروہ ہے، اس لیے اس کو فرقہ کہا گیا ہے۔ لیکن اس کے اصول رسول اکرم اور صحابہ کرام کے اصول کے مطابق ہے، اسی طریقے پر چل رہا ہے، جی شیخ، تو لہٰذا یہ فرقہ ناجی ہے، فرقہ ہونے کے باوجود نجات یافتہ گروہ ہے۔ جی اور دوسرے فرقے جن کی تعداد بہت زیادہ ہے، باوجود کثرت تعداد کے جی اس بات کی گارنٹی نہیں دی جا سکتی کہ وہ ناجی ہوں گے یا جنتی ہوں گے۔ تو فرقہ اگر رسول اکرم اور صحابہ کرام کے سنت کے مطابق زندگی گزار رہا ہے تو بھی وہ ناجی ہے، جی شیخ، اور جو فرقہ اپنے آپ کو چاہے جماعت بھی وہ کہے، نام رکھ لے جماعت، لیکن رسول اکرم اور صحابہ کرام کے طریقے کے خلاف چل رہا ہے تو بھی وہ ناجی نہیں ہے۔ جی فکر ہمیں یہ ہونی چاہیے کہ ہمارا طریقہ رسول اکرم و صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق ہو، جی نام چاہے کچھ بھی ہو، نام سے نجات نہیں ہوتی، جی شیخ، عمل سے، کردار سے، عقیدے سے نجات ہوتی ہے۔ تو نجات کے لیے عمل و عقیدے کی ضرورت ہے، عقیدہ درست ہو، منہج درست ہو، جو رسول اکرم اور صحابہ کرام کا منہج تھا اس کے مطابق جو زندگی گزار رہا ہے وہ نجات یافتہ ہے جی انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر شیخ، بہت ہی اچھا لگا شیخ کہ آپ نے مختلف سوالات کو بہت ہی سادہ اور آسان زبان میں ہم سب کو سمجھایا۔ امید ہے کہ انشاءاللہ ناظرین کو بھی پسند آئے گا۔ محترم ناظرین، ابھی ہم نے شیخ سے آپ کے سوالات کے جواب سنے، امید ہے کہ انشاءاللہ ناظرین آپ کو بھی اس سے فائدہ ہوا ہوگا۔ آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھیج سکتے ہیں اسکرین پر دیے گئے نمبر اور میل پر، واٹس ایپ آڈیو کی شکل میں، ٹیکسٹ کی شکل میں اور میل کی شکل میں۔ ہم ایسے ہی آپ کے سوالات شیخ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے اور آپ کی خدمت میں ان کے جوابات بھی بھیجتے رہیں گے۔ محترم ناظرین، دل تو چاہتا ہے کہ سلسلہ آگے بڑھائیں، لیکن وقت ہو چلا ہے اس پروگرام کے اختتام کا۔ اگلی نشست میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
عجبا عجبت لغفلة الإنسان قطع الحياة بعزة